آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نکالا. بنیادی طور پر تو میں گیا تھا اقوام متحدہ کے 76ویں اجلاس کے لیے، اور وہاں سے واپسی پہ میں نے سوچا کہ گزر تو رہا ہوں، یہاں ایک تبدیلی آئی ہے. جو ان کے وزیر خارجہ تھے ڈومنک رب، جو حال ہی میں اسلام آباد تشریف لائے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اچھی نشست ہوئی تھی ان کے ساتھ. وہ ان کے انٹرنل جو ان کی ریشفل ہوئی ہے اس میں وہ انہیں غور ذمہ داری سونپ دی گئی، اور لیس ٹرس کو جو ایف سی ڈی او کا قلمدان سونپا گیا. تو آئی تھاٹ اٹ واز اپروپریٹ کہ میں ان سے ملاقات کر لوں. چنانچہ ان سے ملاقات کا ٹائم طے ہوا. آج صبح میری ان سے ایک نشست ہوئی ان کے فارن آفس میں. اچھا موقع تھا جس میں مجھے افغانستان کی صورتحال پر جو پاکستان کا موقف ہے اسے پیش کرنے کا موقع ملا. مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں، اور حال ہی میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک ہاؤس آف کامنز میں کشمیر پر ایک سیر حاصل ڈبیٹ بھی ہوئی ہے، غالباً آن دا 23 سپٹمبر. اور مجھے اس چیز کا بھی علم ہے کہ ایک آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے اور کشمیر، جس میں اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ سب لوگ شامل ہیں. وہ گاہے بگاہے توجہ دلاتے رہے ہیں برطانیہ کی حکومت کی جو انسانی حقوق کی وہاں پامالی ہو رہی ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس ڈبیٹ کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو 12 سپٹمبر کو پاکستان نے ایک ویل ریسرچ جسے کہتے ہیں نا، ایک ڈوسیئر جو مرتب کیا ہے آن دی ہیومن رائٹس وائلیشن ان جموں اینڈ کشمیر، اس پر بھی میں انہیں آگاہ کروں. تو پھر میں نے وہ ڈوسیئر کی کاپی فارن سیکرٹری کو دی اور کہا کہ خود اس کو وہ ایگزامن کریں اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس 3000 سے زیادہ ایسے کیسز رپورٹڈ ہیں جو کہ ہماری نظر میں وار کرائمز کے زمرے میں آتے ہیں. میں نے ان کو گوش گزار کیا کہ ان کے اقدامات ایسے ہیں جو 4th جنیوا کنونشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وہاں ڈیموگرافک ری انجینئرنگ کی جا رہی ہے کہ ایک واحد ریاست ہندوستان کی جہاں مسلم میجورٹی ہے اس کو مسلم مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے، اور اس کے درست عزائم بھی ہیں اور نتائج بھی ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ جو ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کا تقاضا بھی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، افغانستان پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دے شوڈ ریسپیکٹ ہیومن رائٹس. اچھی بات ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے. If human rights have to be respected in one part of the world, then other parts of the world cannot be overlooked. And Jammu and Kashmir is one such part that human rights violations are being incurred and they are being overlooked. تو اس پر ایک اچھا موقع ملا بات کرنے کا. اور پھر اگلے سال ہمارے 75 سال پورے ہو جائیں گے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے. ہمارے دو طرفہ تعلقات کو اسٹیبلش ہوئے 75 سال مکمل ہو گئے. تو میں نے کہا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب دو چیزیں آئی ہیں. ایک 75 سال پورے ہو رہے ہیں اور ہمارا ایک انہانس اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی ہے. اس کی کئی نشستیں ہوئی ہیں. ان نشستوں کو پہلے سے زیادہ فعال کرنے کے لیے
میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ان کی خدمت میں تجویز پیش کی. I proposed and I'm happy to share with you. She accepted my proposal of establishing joint working groups. اور مختلف ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کن کن ایریاز میں ہمیں جوائنٹ ورکنگ گروپس بنانے چاہیے تاکہ ہم بیٹھ کر تبادلہ خیال سے ایک حکمت عملی مرتب دیں کہ ان ایریاز میں ہم میوچلی ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کوآپریشن سے ہم اپنے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو پہلے سے مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے ان کو دعوت بھی دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں اور جو اس کا 5th ریویو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے. انہوں نے دعوت قبول کی. ایٹ این اپروپریٹ ٹائم شی پلانس ٹو وزٹ پاکستان. تو بائی لیٹرل ریلیشنز پہ بات ہوئی, افغانستان پہ بات ہوئی, کشمیر پہ بات ہوئی, اور پھر اکنامک ریلیشنز. اکنامک ریلیشنز میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو ہمیں GSP پلس کا فیسلٹی برطانیہ نے EU کے نکلنے سے علیحدگی کے بعد جو نے دی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال کووڈ انوائرمنٹ کے باوجود ہماری دو طرفہ جو ٹریڈ ہے اس میں 32% اضافہ ہوا, which is a very healthy trajectory. انویسٹمنٹس میں بہتری آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی جتنی آ سکتی ہے. میں نے تجویز پیش کی کہ ہماری 1.6 ملین کی اسٹرینتھ ہے ہماری ڈائسپورا کی, ہم کیوں نہ اس اسٹرینتھ کو استعمال کریں پروموٹ کرنے کے لیے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹس. اور یہ جو ہماری کمیونٹی یہاں رہتی ہے, دس کین پلے دا رول آف اے برج بٹوین 2 communities اینڈ 2 countries. اور مجھے انہوں نے بتایا فارن سیکرٹری لیز ٹرس نے کہ وہ اس ذمہ داری سے پہلے وہ ٹریڈ سیکرٹری تھی, اور بحیثیت ٹریڈ سیکرٹری کے انہوں نے مارک ایسٹ وڈ کو ایک اسپیشل انوائے آن ٹریڈ ود پاکستان نامزد کیا تھا. ان قریب ان کو وہ پاکستان وہ آ رہی ہیں, اور میری خواہش ہوگی کہ ہماری جو کامرس منسٹری ہے ان کے ساتھ ہماری ایک افیکٹو انگیجمنٹ ہو جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی بائی لیٹرل ٹریڈ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں. جہاں میں نے کہا کہ ہمیں GSP پلس کا ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے فیسلٹی دی ہے, میں نے ان کو تجویز پیش کی کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک FTA کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ ہم اس کا ایک آغاز کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک جوائنٹ کمیشن بھی مرتب کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کس طرح فیوچرسٹک اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ٹریڈ کو اور انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے. اور آخری چیز جو میں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور تعلقات بڑھیں, ہم انہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اس ملک کے ساتھ گہرا تعلق ہے, ہماری بہت بڑی آبادی یہاں رہتی ہے, برٹش پاکستانی ہیں, فعال کردار ادا کر رہی ہیں, اور ہمیں برطانیہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے فار ریمیٹنسز. اگر آپ ریمیٹنسز کو بھی دیکھیں تو صرف پچھلے 5 سال میں برطانیہ سے تقریباً $4 ارب کی ریمیٹنسز پاکستان بھیجی گئی ہیں, اور پچھلا جو مالی سال اختتام پذیر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی ریمیٹنسز نہیں بھیجی گئیں جتنی پچھلے سال آئی ہیں, اور اس میں برطانیہ کا ایک اپنا اہم رول ہے. اس رول کو میں اکنالج بھی کرتا ہوں, اور یہاں کے جو برٹش پاکستانیز ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ کتنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم آپ کے لیے جو یہاں رہتے ہیں
اس قسم کی اسکیمز لے کر آئیں جس سے کہ انویسٹمنٹ آپ کے لیے پاکستان میں اٹریکٹیو ہو. انویسٹمنٹ تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں, وہاں کیوں کریں؟ آبویسلی اگر اس کا ہم بیٹر ریٹرن آپ کو پرووائڈ کریں گے تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے نا. یہاں کے جو لوگ جو سرمایہ کاری کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور جو ہماری کاؤنسلر سروسز ہیں اس کو بھی امپروو کرنے کی ہماری خواہش ہے. کچھ اقدامات ہم نے لیے ہیں, کچھ مزید لینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی سروسز میں آسانی پیدا ہو, لوگوں کو سہولت ہو. These were some of the things that I discussed with the Foreign Secretary. اور میری کل, آج تم سے ملاقات ہوئی, کل مجھے موقع مل گیا کنزرویٹو پارٹی کے کچھ اہم ممبرز آف پارلیمنٹ سے انٹریکٹ کرنے کا. ہائی کمیشن میں وہ تشریف لائے اور میری ان سے نشست ہوئی, اور اس میں 2 نمایاں شخصیات تھیں جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن خاصا مفید رہا. ایک ان کی جو چیئر ہیں آف دی فورن ریلیشنز کمیٹی, اور دوسرے جو ان کی چیئر ہیں آف دا ڈیفنس کمیٹی. دونوں اہم شخصیات ہیں اور یہ دونوں اہم کمیٹیز ہیں. تو ان کمیٹیز کے ساتھ انٹریکشن اور پاکستان کا نقطہ نظر ان تک پہنچانا اور ان کے نقطوں کو سمجھنا, ان کی تشویش کو سمجھنا میرے لیے ضروری تھا. وہ بھی اچھا انٹریکشن ہوا. اور ایک روز پہلے یہاں ایمبیسڈر صاحب نے مہربانی فرمائی تھی, دعوت دی تھی کمیونٹی کے کچھ لوگوں تشریف لائے تھے. کووڈ انوائرمنٹ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فیس ٹو فیس اس نوبت کی ملاقات ہو, اور میں شکر گزار ہوں ان میں سب ان لیبر ایم پیز کا, ان لارڈز کا جو ہاؤس آف لارڈ کے ممبرز ہیں, اور میئرز کا, ڈپٹی میئرز کا, کچھ کاؤنسلرز کا, جنہوں نے اس نشست میں پارٹیسپیٹ کیا اور موقع مجھے فراہم کیا کہ میں مختلف ایشوز پر پاکستان کا پرسپیکٹو ان کے سامنے رکھ سکوں اور ان کی جو گفتگو ہے اس سے مستفید ہو سکوں. تو آئی تھاٹ کہ میں سم اپ کر دوں مختصر الفاظ میں دیز ایکٹیویٹیز that I undertook in the last 2 days. Thank you. ہاں sorry, ایک پوائنٹ رہ گیا. Thank you. کشمیر کمیٹی, جہاں میں نے ڈاسر پیش کیا, وہاں جو ہمارے برطانیہ میں جو اہم کشمیری رہنما ہیں, جنہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ کشمیر کے کاز کو ہر لیول پہ اجاگر کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں, ان سے بھی میری یہاں اسی کمرے میں ایک نشست ہوئی. اچھا تبادلہ خیال ہوا, اور آئی ایم گریٹفل ٹو دیم ایز ویل فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم ٹو میٹ می. آپ کی جو وہاں پہ بھی آپ کی سینئر لیول پر آپ کی ڈسکشن یوکے اور امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے ایک کلیئر جو پیش کیا ہے کہ افغان جو نہیں گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے, ان کے ساتھ پیش کیا جائے گورنمنٹ آف پاکستان. دیکھیے ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں کی, انگیج کرنے کی بات کی. دیکھیے میری رائے میں ابھی جو میں نے ان کی گفتگو سنی ہے, چاہے امریکہ میں چاہے برطانیہ میں, اور وہاں امریکہ میں میری بہت سے یورپین فورن منسٹر سے بھی بات ہوئی, جس میں مسٹر بوریل بھی تھے جو ہائی ریپرزینٹیٹیو ہیں یورپین یونین کے. تو اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ کوئی ایکسیپٹنس یا ریکگنیشن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اس وقت یہ ماحول مجھے دکھائی نہیں دے رہا. لیکن انگیجمنٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تیار ہیں, اور میں نے بھی انہیں یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ انگیج کرنا سبھی کے مفاد میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ انگیج نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے لیتا ہے, جو کہ ممکن ہے, کووڈ سچویشن وہاں ہے, خاصی پیچیدہ ہے, اور پھر 2 سال سے افغانستان قحط سالی کی لپیٹ میں رہا ہے, ڈراؤٹ کنڈیشنز رہی ہیں,
تو وہاں اویلیبلٹی آف فوڈ آئٹمس ہے چیلنج. تو سردی آ رہی ہے, سردیوں میں اگر وہاں خوراک کی کمی آ جاتی ہے, ایندھن کی کمی آ جاتی ہے, ہیٹنگ ریکوائرمنٹس, فیول نہیں ہوتا, آپ چاہتے ہیں کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹیں, آپ کی خواہش ہے کہ جناب اسکول کھل جائیں, کالجز کھل جائیں, بچوں کو تعلیم تک رسائی ہو, اگر آپ کی یہ خواہش ہے جس کی ہم تائید کرتے ہیں, پاکستان آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہے اس سوچ کے, لیکن اگر حکومت کے پاس وہاں اساتذہ کو دینے کے لیے, سیلریز دینے کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو یہ خواہش آپ کی پوری کیسے ہوگی؟ تو ایک طرف آپ کی نیک خواہشات ہیں اور دوسری طرف جائز مشکلات ہیں, تو آپ انگیجمنٹ کے ذریعے ان مشکلات کو دور کیجیے تاکہ جو آپ کا ہمارا شیئرڈ آبجیکٹو. ہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا آبجیکٹو شیئرڈ ہے سر. یہ بات میں ہو جائے گی تصویر, بات کر لیں. ہمارا آبجیکٹو شیئرڈ ہے, وہ کیا ہے؟ آپ بھی امن چاہتے ہیں, ہم بھی امن چاہتے ہیں, آپ بھی افغانستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں, ہم بھی سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں سیف ہیونز نہ ہوں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ سیف ہیونز نہ ہوں. تو اگر ہمارے آبجیکٹیوز الائنڈ ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم مل کر کوشش کریں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہو. پاکستان نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے بہت سے جہاز کمک لے کر وہاں پہنچے ہیں, مختلف شہروں پہ پہنچے ہیں. ہم بذریعہ جو زمینی راستہ ہے, لینڈ روٹ ہے, اس کے ذریعے بھی وہاں خوراک, ادویات وغیرہ وغیرہ وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم اکیلے یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے. اٹس اے شیئرڈ ریسپانسبلٹی. پاکستان از ون آف دا نیبرز, باقی نیبرز کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں, ان کے ساتھ نشست بھی ہوئی ہے, اور دیگر دنیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو گیمز ہیں وہ دے شوڈ ناٹ کم ٹو ناٹ. تو آپ اپنا رول پلے کریں. اور دوسرا, خدا کا خواستہ اکنامک کلیپس ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نہ پاکستان کو ہوگا, نہ افغانستان کو ہوگا, نہ خطے کو ہوگا, نہ آپ کو ہوگا. آپ کو کیسے نہیں ہوگا, آپ کیسے متاثر ہوں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر وہاں حالات بگڑتے ہیں اور ایکسیڈس ہوتا ہے تو جو وہاں سے لوگ نکلیں گے وہ صرف پاکستان تک یا ترکی تک یا ایران تک اپنے آپ کو محدود نہیں کریں گے. Their ultimate destination would be Europe. اور آپ کے ہاں وہ آنے کی for economic reasons they will be compelled to leave their country. تو آپ اور ہم مل کر کوشش کریں کہ ایسا ماحول ہم بنائیں کہ ضرورت محسوس نہ ہو کہ وہ انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے اور نقل مکانی کرنی پڑے. تو یہ مجھے موقع ملا اس چیز کو سمجھانے کا. And I hope they pay attention to what I've said. سر ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہر پاکستانی کے قریب ہے کرکٹ. پاکستان نے کرکٹ میں جتنا سپورٹ انگلینڈ کو کیا ڈیورنگ کووڈ, ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے باوجود کوئی دنیا سے ٹیم نہیں تھی آ رہی, پاکستانی ٹیم آئی اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن جب پاکستان کو ضرورت تھی اور جب کروشل ٹائم اور آپ سمجھ ان سے آپ کی کوئی بات ہوئی آپ کو, کیونکہ یہ بڑا یہاں پہ ایک ٹچی سبجیکٹ ہے. میں سوال سمجھ گیا آپ کا. دیکھیے بالکل ہوئی. میں نے فارن سیکرٹری سے اس پوائنٹ کو ریز کیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ آپ کمیونٹی کی گڈ ول بھی حاصل کر سکتے تھے اور ان میں تاخیر سے کمیونٹی کے اندر ایک تشویش پائی گئی. اور وہ کیا تھی دو چیزیں؟ ایک تھا پاکستان کو مسلسل ریڈ لسٹ میں رکھنا. ہمارے حساب کے مطابق بہت سے ایسے ممالک جن کا ڈیٹا ہم سے بدتر تھا ان کو ایمبر لسٹ میں منتقل کر دیا گیا اور پاکستان جو کا توں ریڈ لسٹ میں برقرار رہا. میں نے یہ جب فارن سیکرٹری ڈومینک رب تشریف لائے تھے, سابقہ فارن سیکرٹری, میں نے وہاں بھی پاکستان میں جب میری 2 طرفہ ملاقات ہوئی تھی میں نے
فورسفلی اس پوائنٹ کو ہیمر کرنے کی کوشش کی, اور آج بھی میں نے اس کو ہیمر کیا کہ اس سے, اور کرکٹ کا جو موقع پر آپ نے جو نیوزی لینڈ کے بعد یہ جو کینسلیشن کی ہے, ایک تو یک طرفہ تھی. آپ نے اگر کینسلیشن کرنی تھی تو ہمارے کرکٹ بورڈ سے رجوع کیا جاتا, ان سے رابطہ کیا جاتا, وجوہات بتائی جاتی, ٹھیک, کوئی معقول وجہ ہوتی تو ہم یا آپ کو قائل کرتے یا قائل ہو جاتے. لیکن آپ نے یونیلیٹرلی, آپ کے کرکٹ بورڈ نے, آپ سے مراد میں کہہ رہا تھا کہ انگلش کرکٹ بورڈ نے ایک یک طرفہ فیصلہ کیا. اس فیصلے سے مایوسی ہوئی دونوں اطراف, برطانیہ میں بھی لاٹس آف کرکٹ لورز جو چاہتے ہیں کہ یہ گیم فروغ پائے, اور ایک بڑے عرصے کے بعد, ایک دہائی کے بعد ایک موقع مل رہا تھا اس گیم کا ہونے کا, ان کو مایوسی ہوئی. اور دوسرا ہمیں نقصان ہوا. نقصان صرف مالی نقصان نہیں ہوا, مالی نقصان تو کرکٹ بورڈ کو ہوا, ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کو ہوا جی, لیکن مالی نقصان کے علاوہ ہمارا امیج جو کا ہے اس کا نقصان کیا آپ نے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہ تھا. بالکل میں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا اور میں نے ان سے کہا کہ انہیں اس پر, اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا, یہ فیصلہ ہماری حکومت کا نہیں تھا, یہ فیصلہ ہمارے کرکٹ بورڈ کا تھا, اور ہم آپ کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کے جذبات ہیں ہم کمیونیکیٹ کریں گے. اینڈ شی ریفرڈ ٹو ون آف دی آفیسرز سیٹنگ ہیئر کہ پلیز کنوے دس ٹو دی انگلش کرکٹ بورڈ. بہت شکریہ. میرا نام اسد ملک ہے اور 24 نیوز پاکستان سے, اور یہاں پر 44. سر, ابھی آپ نے امیج کی بات کی تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پچھلے کئی مہینوں سے آپریٹ نہیں کر رہی ہے, اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید یہ کو ریجنل ایئر لائن بنا دیا گیا. تو اس سے بہت سارے جو معاملات ہیں جس میں پائلٹس جو سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوئے ہیں, کہ اگر وہ پی اے سے نکالے جاتے ہیں تو ان کے لیے دوسری جو بین الاقوامی پروازیں ہیں یا کمپنیز ہیں, فلائی کمپنیز, وہاں پر ملازمت حاصل کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے دورے میں یو کے اور یورپ کے جو سول ایویشن اتھارٹی کے کام ہیں ان سے بات ہوئی, اس کے بارے میں پاکستان نے کیا کوششیں کی؟ دیکھیے, آپ کے علم میں ہے کہ پی آئی اے پہ جو قدغن لگی وہ کیوں لگی, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطلب ایک باخبر صحافی ہیں, آپ کے علم میں ہے. ہماری کوشش ہے کہ پی آئی اے کی جو پروازیں ہیں وہ بحال ہوں, یورپ کی طرف بھی ہوں, یہاں بھی ہوں, اور ہم کوششیں ہماری جاری ہیں. میں نے ان کو ایک دلیل پیش کی اور میں نے کہا اس دلیل میں وزن ہے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب آپ کو وہاں سے انخلا کی ضرورت تھی تو پی آئی اے کے پائلٹ اور پی آئی اے کے جہاز آپ کو محفوظ دکھائی دے رہے تھے, اور آپ نے ہمارے جہاز بھی استعمال کیے اور ہمارے انہی پائلٹس نے ان جہازوں کو اڑایا, اور آپ کو فارن نیشنلز کو, جس میں برطانیہ کے لوگ بھی تھے اور دیگر ممالک کے لوگ بھی تھے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لوگ تھے, آئی این جی اوز کے لوگ تھے, میڈیا کے لوگ تھے, سب تھے, ان کو سیف اور سیکیور جگہوں پر منتقل کیا. So if our planes and pilots were good enough for that, then I think they are secure and good enough to fly into different European destinations. Please look into this because ہمارے لوگوں کو بھی دقت ہو رہی ہے. Obviously لوگوں کو ایڈوانٹیج تھا جو یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی پاکستان. lot of Pakistanis revealed that. نیو یارک میں گیا, نیو یارک میں بھی لوگوں نے کہا کہ جو ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی نیو یارک لاہور جایا کرتی تھی, ہم بڑے مستفید ہوتے تھے, اب نہیں ہے. تو اب ایک ڈیفیکلٹی ہے, اور اس ڈیفیکلٹی کو ہم دور کرنے کی حد الوسع کوشش کر رہی ہیں, اور جتنی ان کی وہ ٹیکنیکل جو ان کے اعتراضات تھے ان کو بھی ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے پی آئی اے کی ان کو ایڈریس کر رہی ہے. قریشی نام ہے ایئر تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنی تقاریر میں ذکر کیا کہ افغانستان کے جو $9 بلین ہیں امریکہ نے ضبط کیے ہوئے ہیں,
اس حوالے سے افغان حکومت ایک معاشی بحران کا شکار ہونے جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نقصان ہوگا پاکستان کی پڑوسی ممالک کو. تو کیا امریکہ کی طرف سے کوئی اس معاملے میں کوئی جواب دیا گیا ہے کہ وہ ریلیز کریں گے کیا؟ دیکھیے میرے بھائی، سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوگا جن کی یہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک فلیش اپیل لانچ کی، اور جس کے تحت ڈونرز کو جمع کیا جنیوا میں، اور $1.2 ارب کے وہاں پلیجز آئی. اچھی بات ہے، جنہوں نے پلیج کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں. مقصد کیا تھا؟ افغان لوگوں کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچانا، یہ اس کا آبجیکٹو تھا. دوسری طرف ایک طرف آپ پیسے جمع کر رہے ہیں، دوسری طرف $9 ارب ہیں جو افغانوں کے ہیں، افغانستان کے ہیں، جن پر آپ نے فریز لگا دیا. وہ پیسہ امیڈیٹلی اویلیبل ہے. میری امریکہ میں بھی اور یہاں بھی یہی گزارش تھی کہ اس کو انفریز کیا جائے، اور اس کی دستیابی سے جو آپ کا آبجیکٹو ہے آف ہیومینیٹیرین اسسٹنس، اس میں آسانی پیدا ہوگی. وہ آپ کسی ایک حکمران طبقے کو نہیں، وہ تو آپ جو نیڈی ایلیمنٹ ہے جس کو اسسٹنس چاہیے اس کو دے رہے ہیں نا. سو دیٹ منی از بینگ فوکسڈ فار دا پیپل آف افغانستان. تو اس پہ آپ غور کیجیے. سر اس میں رکاوٹ قانونی ہے یا سیاسی ہے؟ ہم نے یہاں پہ جو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی معاملہ ہے، امریکہ کی جو قانون ہے وہ فیصلہ کرے گا. جی میں نے اس ایشو کو سیکرٹری بلنکن سے بھی اٹھایا، میری ان سے ملاقات ہوئی. آئی ریز دس کوشچن. اس پہ انہوں نے جو مجھے کہا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس $9.5 ارب میں سے تقریباً $7 ارب ایسا ہے جس پر ہمارے کچھ لوگوں نے کورٹس میں پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں، اور وہاں ہمارے ہاتھ بند گئے ہیں جب تک کہ عدالتیں اس پر کوئی فیصلہ نہ کریں. بالکل عدالت کے معاملات میں مخل نہیں ہوا جا سکتا، لیکن اگر عدالتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی حالات سے لا تعلق تو نہیں ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں، ان کی نظر بھی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. افغانستان از دی ہاٹ نیوز آل اوور دا ورلڈ. تو اگر وہ عدالتیں جو ہیں جس پر یہ پٹیشن ہیں وہ اپنی رائے اگر جلدی دے دیتی ہیں اور کوئی مثبت فیصلہ دے دیتی ہیں تو وہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی کوئی $2.5 ارب ایسا ہے جو عدالت کی نظر میں یا عدالت کی قدغن نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر وہ 2.5 بھی اویلیبل ہو جائے تو دیٹس اے بگ اماؤنٹ. ٹھیک ہے. سو مطلب ہے کہ پیش رفت تو ہو سکتی ہے نا، کچھ نئی پلیجز آ گئیں، کچھ یہ جو لیگلی ٹائڈ نہیں ہے اگر وہ انفریز ہو جاتا ہے تو آسانی پیدا ہو جائے گی اور امیڈیٹ کرائسس کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. میرا نام شراز خان ہے. ایک تو یہ کہ وزیر خارجہ صاحب آپ وزیر اعظم شہباز خان صاحب کو کر رہے ہیں، آپ جو پاکستان کا امیج ہے اس کو بہتر کرنے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تحسین ہے. میں نے آپ کو پورا دورہ فالو کیا، وزیر اعظم کے تقریر کے حوالے سے بھی بہت جاندار موقف افغانستان کے معاملے میں شکریہ. لیکن میں یہ امر ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم جو دنیا میں مفاہمت کی پالیسی اپنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مفاہمت کی جائے، اس کو گھر میں بھی کم از کم کیا جانا چاہیے. دیکھیے مفاہمت کی پالیسی ہم پوائنٹ رہ جائے گا کہ پچھلے 3 سالوں سے سر اپوزیشن زیر اطاعت، اور ایسا نہ ہو کہ کچھ شوائد اکٹھے کیے جائیں، ان کو مقابلے حاصل کیا جائے، اور بیرون دنیا میں جو ہمارے پاکستان کا جو ایک طرح کا اگر باہر کی میڈیا میں ہماری جگہ صحیح ہوتی ہے اس میں کمی ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے اس وقت جو کیسز جن کا اپوزیشن سامنا کر رہی ہے، اگر ان میں سے کوئی کیس
PTI نے مرتب کیا ہے یا عمران خان صاحب نے مرتب کیا ہے، تو آپ کے سوال میں وزن ہے. اگر یہ کیسز وہ کیسز ہیں جو سابقہ ادوار میں بنے ہیں اور ان کے بنانے میں پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے پر جو وار کیے ہیں اور وہ پائپ لائن میں تھے، وہ نیب میں پڑے ہوئے تھے اور مختلف مراحل سے گزر رہے تھے، تو وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. نہ ہم ان کیسز کو وڈرا کر سکتے ہیں، وہ تو اپنی منطقی انجام کو نیب نے پہنچانا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی وچ ہنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں شفاف اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کے ہم ذمہ دار اس انداز میں نہیں ٹھہرائے جا سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں. آج نیوز سے نہیں سر دو سوال ہیں. آپ نے کہا کہ اوورسیز تمام آپ کی حکومت جو ہے برڈن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری اوور سے لیڈ کی جاتی ہے. اوورسیز کمیشن زلفی بخاری، وسیم رامے، یہ پورے ٹینیور میں برطانیہ نظر نہیں آئے، عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے، حتیٰ کہ وہ اپنی سیٹوں سے چلے گئے، تبدیل ہو. ہائی کمیشن نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں ایکسٹرا اسٹاف جو بورڈ برڈن ہے خزانے کا، ان کو پاکستان آپ وزیر خارجہ پر ان کو واپس بلائیں. ایسے لوگوں کو جو ملک پر برڈن خزانے پر برڈن ہے، اور ایسے کرپٹ لوگوں کے جو لوگ اوورسیز کے سوال ہے نا، یہ تو کامنٹری ہے. کامنٹری کا آپ کا حق ہے، میں آپ کو روک نہیں سکتا. کامنٹ ضرور کیجیے، بٹ دس از ناٹ اے کوشچن. واٹ از دا کوشچن؟ جو سر میرا کہنے کا جو ان لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو آپ تعینات کیوں کرتے ہیں جو اوورسیز کے مسائل؟ دیکھیے عرض یہ ہے تعیناتی کا آبجیکٹو دیکھتے ہیں. آپ کسی کو تعینات کرتے ہیں سہولت دینے کے لیے، نہ کہ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نیت پہ اور ارادوں پہ شک نہ کیجیے. اگر کوئی اس میں زیادہ فعال ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے تھا، اس پر بات ہو سکتی ہے کہ ہوا نہ ہوا، کیوں نہ ہوا، اس پر ایک رائے ہو سکتی ہے. کوئی سمجھتے ہیں ہوا، کوئی سمجھتے ہیں نہیں ہوا. تو دیر آر ٹو اوپینینس. ہمیشہ تصویر کے دو رخ ہوا کرتے ہیں اور دونوں جو ہے نا وہ رخ دیکھنے چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ دیانتداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب باقاعدگی سے یہ ہدایت دیتے ہیں، چاہے ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، چاہے ہمارے جتنے سفارتکار ہیں، کہ برائے مہربانی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو عزت سے پیش آئیں. ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، اٹیسٹیشن کے مسئلے ہوتے ہیں، ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، ان کے ویزے ہوتے ہیں، ان کے نائک آف کارڈز ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں فیسیلیٹیٹ کریں. اور ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ ہم اس میں آسانی پیدا کریں. ایک ہم نے پورٹل بھی لانچ کیا ہے، اس کو ہم FN پورٹل کہہ رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم بتدریج پاکستان کے مختلف مشنز کو لنک کر رہے ہیں اور یہاں ڈیسک کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ بحیثیت ایک پاکستانی ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ نے کوئی ڈاکومنٹ اپنا اٹیسٹ کروانا ہے، کوئی پراپرٹی کا ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، تو اس کو آپ کو فزیکلی چل کے نہ آنا پڑے. ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر آپ کی رسائی ہو جائے ایمبیسی تک، ہائی کمیشن تک، کاؤنسلیٹ تک، اور وہ اس کے ذریعے آپ کے مسئلہ حل ہو جائے. کیونکہ اوبویسلی یہاں ٹائم از امپورٹنٹ، اور لوگوں کا سفر کر کے آنا، خرچہ کر کے آنا، لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا، وہ بھی ایک دقت ہوتی ہے. تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ پہلے ہم نے 5 مشنز میں اس کو رائج کیا تاکہ دیکھ سکیں کہ اس میں کیا گلچز آ رہی ہیں، کیا مشکلات آ رہی ہیں. ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے گلچز آئیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی، دور کیا. اپنے سفارتکاروں کی باقاعدہ ٹریننگ کی، ٹریننگ ان کو بتدریج ہم کر رہے ہیں. دیکھیے ایک نئی چیز ہے، اس کو انٹروڈیوس کرنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. ان کی ٹریننگ کی، اور اب ہم نے 21 مشنز کے سفارتکاروں کو مزید ہم نے ٹریننگ دی ہے اور ان کو اب لنک کر دیا ہے ود دس پورٹل. اس وقت
26 मिशंस में हमारा ये पोर्टल राइज हो चुका है और इन अ फेज्ड मैनर हमारी कोशिश है कि हर मिशन को हम इससे लिंक कर दें ताकि लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं उनको फिल फॉर एड्रेस किया जा सके और उसमें आसानी पैदा की जा सके। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है एम्बेसडर्स को, सफारतकारों को कि वो ई कचहरीज भी, जिसको आपके यहाँ माहौल में टाउन हॉल मीटिंग्स कह लेंगे, वो मुनक़िद करें। They should go and engage with the community and see what their problems are. कुछ प्रॉब्लम होते हैं ज़ाती नौयत के, कुछ होते हैं जेनरिक नौयत के, मतलब आपको भी है, मुझे भी है, इनको भी है। तो उन जेनरिक नौयत के मसाइल को हम देखें, मसला है क्या और उसका हल कैसे निकल सकता है, और वी शुड फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। तो ये एक मुसलसल कोशिश है जो हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसमें बेहतरी लाएं। सर एक क्वेश्चन शुक्रिया, आपने जवाब दे दिया। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ओवरसीज बॉक्सिंग जब जाते हैं एयरपोर्ट से, उनको वही पहले जैसे आप भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस बारे में थोड़ा सा बताओ। कोशिश तो ये है कि उसमें कमी आए, लोगों को रिक्वेस्ट भी की जाती है, अफसरान को भी समझाया जाता है, चाहे इमिग्रेशन का स्टाफ हो, चाहे FIA का हो, ठीक है, कि यार बर्ताव बेहतर कीजिए, और बेहतर बर्ताव करने से कोई आपका नुकसान नहीं होगा और गुडविल मिलेगी। There are reports that I've had जहाँ लोगों ने तारीफ भी की है, और ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जहाँ लोगों ने कंप्लेंट भी किया है। इट्स अ मिक्स्ड बैग। मैं ये कह दूं कि सब अच्छा है, ये गलत होगा। मैं बिल्कुल आपको कोई गलत तासुर नहीं देना चाहता, लेकिन ये कह, अगर ये मैं कहूँ, यार मुझे बात करने दें प्लीज, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि बहुत से लोगों ने राब्ते करके ये कहा है कि we were pleasantly surprised that we were treated much better at the consulate, at the High Commission, at the embassy, at the airport. नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे issues भी हैं, ऐसी मतलब ऐसी जो कहते हैं ना, एक ताज़ा हवा का झोंका भी आया है जो कि बेहतर है। अब उसमें और बेहतरी आनी चाहिए। I agree with you, बट ये नहीं है कि बिल्कुल यकतरफा नहीं है कि बिल्कुल ही नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। सलूक में बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। जनाब मेरा तारिक नाम जी सर, मुझे बहुत खुशी हुई है कि पंजाब असम्बली के फोरम से लेकर वज़ीर ख़ारजा बनने तक आप एक बहुत डायनामिक मिनिस्टर सियासी पॉलिटी का रोल अदा कर रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने उस दिन रिसेप्शन के लिए और आज भी कि अफगानिस्तान के मसले पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया, स्टैंड है, बहुत अच्छा और क्लियर शफाफ है, रेस्पेक्ट भी होगा किसी के लिए। आपने जो तजवीज़ दी है कि अफगानिस्तान के मसले में हल करने में हमें अपने नेबर्स को उसमें शामिल होना चाहिए, उसमें आपने ईरान का, पाकिस्तान का, उज़्बेकिस्तान रियासतों का, चीन का नाम, उसमें हम सार्क प्लेटफॉर्म जो है, हमारा सार्क रीजन जो है, उसको क्यों नहीं आगे परफेक्ट शामिल करते? देखिए, सार्क उसमें डायरेक्टली इमीडिएट नेबर्स में नहीं आता, ठीक है। हमने जो वहाँ कोशिश की है, जिसको आप कहते हैं ना नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान, वो हम नेबर्स उनको कह रहे हैं जिनके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जुड़ते हैं, और उनमें वो 6 ममालिक हैं, जिसमें चीन है, जिसमें ईरान है, जिसमें ताजिकिस्तान है, जिसमें उज़्बेकिस्तान है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, और जिसमें पाकिस्तान है। मैंने कोशिश की कि इन 6 मुल्कों को एक पेज पे लाया जाए। चुनाचे मैं गया भी से, मैंने वहाँ की वज़ीर आज़म की हिदायत पर उनके जो सदूर हैं, वज़राए ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकातें भी की, उनसे नशिस्तें भी की, और उनके जो कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको समझने की कोशिश
بھی کی اور سمجھنے کے بعد ایک حکمت عملی پر متفق ہونے کی کوشش بھی کی، تجویز دی، کیونکہ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے قبول کی کہ ہمارے جو ایس ریپس ہیں، اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز آف افغانستان، وہ آپس میں ملیں اور بیٹھ کے دیکھیں کہ ایشوز کیا ہیں۔ چنانچہ 5 ستمبر کو ہمارے ایس ریپس کی ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا آن دی ایشوز اینڈ اپرچونیٹیز دیٹ ایگزسٹ، اور اس سے فیصلہ ہوا کہ ہم اب اس ڈسکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو فورن منسٹرز ہیں آف دیز 6 کنٹریز، ہم فورن منسٹرز بھی آپس میں ملیں اور مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں۔ 8 ستمبر کو فورن منسٹرز بھی آپس میں ہم ملے اور ورچوئل ہماری میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے ڈسکشنز کی۔ ایس ریپس کی میٹنگ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے ڈسکشنز کی، اور ان ڈسکشنز کے بعد ہم ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر متفق ہوئے۔ دیکھیے، مختلف ممالک ہیں، مختلف آبجیکٹیوز ہیں، اور سچویشن خاصی کمپلیکس ہے، آسان نہیں ہے، پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ۔ آسان ہوتی تو مطلب 20 سال میں حل ہو چکی ہوتی، نہیں ہو سکی، 40 سال ہو گئے نہیں ہو سکی، لیکن اور اس میں کئی حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی، لیکن ہم نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر اتفاق کیا۔ اس پر اب جب میں گیا نیو یارک تو جو یورپین یونین کے فورن افیئرز کے سربراہ ہیں جوزف بوریل، ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ بھی ایک پلیٹ فارم مرتب کرنا چاہ رہے تھے آف انگیجمنٹ، تاکہ EU کا کنیکشن ہو سکے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ری انوینٹ دی ویل؟ نیبرز اور جو ریجن کے لوگ ہیں وہ آلریڈی ایک رول پلے کر رہے ہیں، وائی ڈونٹ یو کنسیڈر کوآرڈینیٹنگ ود اس؟ اینڈ ہی تھاٹ اٹ واز اے گڈ آئیڈیا، اور وہ اس پر غور کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنی تجاویز کو شیئر کی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک آگے پیش رفت کریں جس میں 6+، جس میں اور اہم ممالک ہیں۔ مثال کے طور پہ امیجیٹ نیبر روس نہیں ہے، لیکن روس کا سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہ اثر ہے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مفید معاون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ان کو بھی شامل کیا جائے، اور ان کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے، پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس پیچیدہ مسئلے کو ہم دنیا میں جو اس وقت ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ چل رہی ہے، جو کھینچا تانی چل رہی ہے، اس کی نظر نہ ہونے دیں، اور اس پر ہمارا ایک کنورجنس ہو جائے کہ یہ لوگ عرصہ دراز سے کچلے جا رہے ہیں، بہت خون خرابہ ہوا ہے، بہت دقتیں برداشت کی ہیں، معاشی مشکلات برداشت کی ہیں، گھروں سے بے دخل ہوئے ہیں جی، اور دیار غیر میں بھٹکے ہیں۔ ان کو اب امن چاہیے، ان کو سکون چاہیے، استحکام چاہیے۔ تو کم از کم اگر ہر جگہ پہ ہم متفق نہیں ہو سکتے، تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم دیٹ آل امپورٹنٹ گلوبل پلیئرز، جس میں P5 کا بہت بڑا رول ہے، وہ افغانستان کے ایشو پر EU, neighbors and important global powers should get together to give the people of Afghanistan some relief. This is what Pakistan is trying to articulate. And also we want to make the people cognizant کہ spoilers موجود ہیں ریجن کے اندر بھی، اور ریجن کے افغانستان کے اندر بھی، اور ریجن کے اندر بھی۔ وہ اسپوائلرز انہوں نے پہلے جو امن کا پروسیس تھا اس میں رخنہ اندازی کی، اور اب وہ افغانستان کو ایک دفعہ پھر غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے علم میں ہے کہ کس طرح جو دوحہ میں پیس پروسیس ہو رہا تھا، کس طرح رکاوٹیں ڈالی گئیں، کس طرح آسانیوں کے بجائے مشکلات کھڑی کی گئیں۔
बहरहाल हमने उन चीज़ों को समझना है और उनका हल तलाश करना है। फॉरेन मिनिस्टर साहब, मैं खालिद जोरी बात कर रहा हूँ कि दो छोटे छोटे मेरे क्वेश्चन है आपसे। एक तो ये बताइए कि क्या अब तक कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के लिए कोई प्रेशर हुई है बरतानिया के साथ पाकिस्तान की? और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 साल गुजर चुके हैं तो प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेट विजिट नहीं हुआ बरतानिया का, क्या इन फ्यूचर कोई है उनका व्यू? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पे एम्बेसडर साहब ये फरमा रहे हैं कि वी आर इन नेगोशिएशंस बट दे हैव येट टू बी फाइनलाइज्ड। नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी बरतानिया की हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने दावत दी है, बल्कि मुझे तो ये बताते हुए खुशी महसूस होती है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो अपनी तकरीर की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म की जो ट्री प्लांटेशन की जो उनकी जो काविश है उसका जिक्र किया अपनी तकरीर में और उसको सराहा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया को पेश किया। तो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को, जो COP26 का इजलास है समिट लेवल का, जिसमें बहुत से दुनिया से इम्पोर्टेंट शख्सियात तशरीफ ला रही हैं, ग्लासगो में है, उस पर दावत दी है और मुमकिन है कि वज़ीर आज़म उस पर तशरीफ लाएँ। तो अगर आते हैं तो एक अच्छा मौका होगा। सर, मेरा नाम फैज़ नासिर फ्रॉम जम लंदन। सर, अभी 2 रोज़ पहले फवाद चौधरी और मुराद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दावा किया कि जब मोटरवे बनी थी उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब के जो फ्लैट हैं उस वक्त बने थे। सर, ऐसे दावे तो वहाँ होते रहते हैं, लेकिन जब वही इन्वेस्टिगेशन यहाँ होती है तो यहाँ पे उनको बरी करार दे दिया जाता है कि वहाँ से जो मनी आई थी वो ठीक थी। तो पूछना सर ये चाहता हूँ कि वहाँ पे आप नहीं समझते कि इस किस्म की रविश खत्म होनी चाहिए? देखिए, मैं यहाँ था, आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड देन आई एम इन लंदन। मुझे उसकी तफसीलात मेरे इल्म में नहीं है कि क्या बात हुई और क्या कहा गया, और यहाँ जो कोर्ट ने फैसला किया है, सच्ची बात है, मैं आपसे ईमानदारी से कहूँगा, मैंने देखा नहीं है कि कोर्ट ने क्या कहा है, तफसीलात क्या है। एंड सेकेंडली, इट्स अ सब्जेक्ट दैट इज डेल्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। मैं समझता हूँ दे माइट बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू दैट। यहाँ पर 2-3 बड़े मशहूर केसेस हुए, एक ब्रॉडशीट का हुआ, एक वो हैदराबाद का हुआ। तो बजाय पाकिस्तान को पुलिस पैसे मिलने के उल्टा टैक्स पेयर की मनी जो है वो हमारी गई पाकिस्तान की यहाँ पर, और शायद $1 करोड़ यहाँ पर गई। तो क्या कभी कबीना के अंदर ये डिस्कस हुआ है कि जिन्होंने टैक्स पेयर की मनी को ज़्यादा किया है उनको पकड़ा जाए? सब बयान तो हम वो देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो ये बात है कि गिलास थोड़ा भरा गया तो हुआ कुछ भी नहीं। आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि ऐसे केसेस हुए हैं जिस पे पाकिस्तान को पीनलाइज किया गया है, और आपने 2 हवाले दिए। देखने की बात ये है कि ये 2 केसेस इन 3 सालों में तो नहीं है ना। आप इन दोनों केसेस की अगर तारीख और इसके पस मंज़र को देखें तो हैदराबाद केस का आपने हवाला दिया, तो ये कब से चल रहा है? ये गालिबन 50 की दहाई से चल रहा है, और मुसलसल इसमें कहते हैं ना, उतार चढ़ाव आए। एक मौका था, एक मौका आया था बीच में जब एक तजवीज़ पेश की गई थी कि इसमें कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए। उस वक़्त के जो ज़िम्मेदार हजरात थे, दो डिप्लोमेट्स हैं, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं कर रहा हूँ, जो भी ज़िम्मेदार थे, अगर वो किसी नतीजे पे आ जाते तो शायद बात तय हो जाती और केस इतना तूल ना पकड़ता और मज़ीद लॉयर्स की फ़ीसों पर और चीज़ों पर और जो पेनल्टीज़ हैं वो कंपाउंड होती चली गई, वो ना होती। लेकिन अब वो बात गुजर गई। हमारी कोशिश है कि हम अपना जो इंटरनेशनल विंग है जो डील करता है इंटरनेशनल केसेस को, उनको पहले से ज़्यादा फ़ाल करें। हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी, हमारे जो हैं अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने भी इस पर गौर व फिक्र किया है कि किस तरह हम इस किस्म के जो लीगल पेचीदा केसेस होते हैं, आर्बिट्रेशन के केसेस होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में केसेस होते हैं, कि हम किस तरह उनको
بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں تاکہ مزید اس پہ ہمیں مشکلات نہ آئیں. وی آر کانشیس آف دیٹ. اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے, کابینہ میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور ان دونوں اہم شخصیات کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تجاویز پیش کریں کہ ہم کس طرح فیوچرسٹک کیسز میں بہتر حکمت عملی اپنا سکیں. سر افغانستان میں جب یہ منتقلی اقتدار ہوا تو اس کے بعد یہاں پہ مغربی میڈیا میں یا مختلف پلیٹ فارم پہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سمجھتی ہے کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تاثر ہے اور یہ تاثر ابھارا جا رہا ہے. دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک فطری چیز ہے, جب انسان کامیاب ہوتا ہے نا تو کامیابی سب شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور انسان سمجھتا ہے, کہنے کی کوشش کرتا ہے یہ ساری کامیابی جو ہے نا یہ میری وجہ سے ہوئی ہے. جب ناکامی آتی ہے نا تو ناکامی کو اپنانا آسان نہیں ہوتا. تو یہ انسانی فطرت ہے, ناکامی کے لیے کوئی اسکیپ کوڈ تلاش کیا جاتا ہے, کسی کو کوئی ان کو قربانی کا بکرا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلیم گیم سے آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. یہ جو آج پاکستان پہ آپ الزامات اور انگشت اٹھا رہے ہیں, اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا یا افغانستان میں کیا بہتری آئی؟ پلیز لیٹ بائیگونز بی بائیگونز اینڈ لیٹ اس لک ٹورڈز دا فیوچر. اگر تاریخ کو آپ اس میں جانا چاہیں گے تو تاریخ کے دو رخ ہیں, اور ایک رخ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی اپنی تقریر میں دنیا کے سامنے اس پلیٹ فارم سے, ایک بڑا مستند پلیٹ فارم ہے, اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور بتایا کہ تاریخی حوالہ افغانستان کی جو یہ صورتحال ہے یہ راتوں رات تو پیدا نہیں ہوئی, یہ پچھلے 6 ماہ کی نہیں ہے, پچھلے 3 سال کی نہیں ہے, کئی دہائیوں کی یہ وجوہات ہیں جنہوں نے یہ شکل اختیار کی ہے. تو آپ اس تاریخ کو سمجھیں, وہاں کے تاریخ کو سمجھیں, وہاں کی جو ایولیوشن ہوئی ہے اس کو سمجھیں, غلطیاں ہوئی ہیں اس کو سمجھیں, پاکستان جو کہتا رہا ہے اس پر آپ نے کان نہ دھرے, اس پر غور کریں, اور پھر مستقبل کے لیے ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کے بجائے مل کر ایک حکمت عملی بنائیں کہ ہم نے مستقبل میں کرنا کیا ہے. دیکھیے آپ مجھے کوستے رہے, میں آپ کو کوستا رہا ہوں, اس سے افغانستان کا بھلا کیا ہوگا, افغانوں کا بھلا کیا ہوگا؟ اگر تو آپ کا مقصد ہے ان کا بھلا کرنا, تو پھر ماضی کی کوتاہیوں سے اور ماضی کے جسے کہتے ہیں نا گلے شکووں سے باہر آنا ہوگا. پاکستان کو اسکیپ کوڈ مت بنائیے. پاکستان کی جو مثبت جو رول ہے وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے 9/11 میں کوئی پاکستانی انوالو تھا؟ کوئی پاکستان کا قصور تھا؟ نہیں تھا. لیکن پاکستان نے جب دنیا کا ساتھ دیا, کولیشن اگینسٹ وار آن ٹیرر کا جب ساتھ دیا, تو پاکستان نے اس کی قیمت ادا نہیں کی. یہ دنیا کو کیوں نظر نہیں آتا کہ 80,000 کے قریب ہماری کیجولٹیز ہوئی؟ دنیا کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ $1.5 ارب کا کم از کم, زیادہ نہیں تو کم از کم $1.5 ارب کا ہمیں ڈائریکٹ نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا؟ یہ دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا کہ 2 ملین 20 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے, جن کو ہمیں جب آپریشنز ہوئے ان کو واپس منتقل کرنا پڑا, ان کے لیے اسپیشل اقدامات کرنے پڑے. ٹھیک, یہ دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا؟ آج آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں کہ پچھلی 4 دہائیوں سے 3 سے 4 ملین 30 سے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو تو پاکستان نے اپنایا ہوا ہے نا, سینے سے لگایا ہوا ہے, اور کوئی انٹرنیشنل اسسٹنس نہیں ملی. دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا کہ جو القاعدہ جو ہے, جو آج القاعدہ کی کمر توڑی گئی ہے, کیا وہ پاکستان کے بغیر ٹوٹی ہے؟ کیا پاکستان کی معاونت, پاکستان کی کوآپریشن کے بغیر یہ ممکن تھا؟
آپ نے جو 20 سال اپنا وار کا جو ایفرٹ سسٹین کیا ہے وہ پاکستان کے جی راکس اور ایئر راکس کے بغیر یہ ممکن تھا نہیں تھا. تو یہ آپ نے جب پیس پروسیس کی آپ نے بات کی شروع کی, آپ نے کہا نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لاؤ, آج طالبان پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. ہاں ان آپ کو ایک بہت بڑے طبقے کو برے لگ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن میز پہ بیٹھنے کی خواہش کس کی تھی؟ میز پہ بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنے کی خواہش کس کی تھی؟ پاکستان کو کہا گیا تھا نا کہ میز پر لاؤ, کہ ہم نے خود زبردستی کی تھی. دیکھیے انڈرسٹینڈ دیٹ. پیس پروسیس کس نے آغاز کیا تھا؟ پیس پروسیس کا آغاز جب ہوا تھا اور وہاں دوحہ میں پیس کا معاہدہ کس نے سائن کیا تھا؟ یہی طالبان نہیں تھے؟ یہی ملا برادر نہیں تھے؟ یہی امریکہ کی چہرہ بدل گیا, عہدہ تو وہی رہا. کیا امریکہ کے وزیر خارجہ نہیں تھے, سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں تھے, جنہوں نے بیٹھ کر ملا برادر کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا اور پیس اگریمنٹ بھی کیا؟ ٹھیک ہے, کیا آپ نے, انہوں نے یہ آپ کہتے ہیں فلاں رہا فہاں, کیا آپ نے پرزنر ریلیز کا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں کی تھی؟ جی, کیا آپ نے اور بہت سے وعدے نہیں کیے تھے؟ اب سوال یہ ہے, کیا آپ نے دونوں ایڈمنسٹریشنز نے, پچھلی ایڈمنسٹریشن جو صدر ٹرمپ کی تھی, کیا انہوں نے انخلا کا فیصلہ نہیں کیا تھا؟ 31 مئی تک ہم وہاں سے اپنی ٹروپس وڈرا کر لیں گے. کیا اس حکومت نے آ کے اس کو ریویو نہیں کیا تھا اور ریویو کر کے اسی نتیجے کو انڈورس نہیں کیا؟ کیا ہم تاریخ کچھ ماہ بڑھا دی گئی اور کہا کہ 31 اگست غالباً کی نئی ڈیٹ دی گئی تھی, ہم انخلا کر دیں گے. آج پاکستان کیا کہتا رہا؟ پاکستان تو کہتا رہا ضرور کیجئے, لیکن اس کو ڈو اٹ ان آرڈرلی فیشن, تاکہ یہ جو کیوٹک سینز آپ کو نظر آئے کابل ایئرپورٹ پہ, یہ نظر نہ آتے اگر ہماری بات مانی جاتی اور ہماری بات کو اہمیت دی جاتی. نہیں دی گئی, ٹھیک. اس کے باوجود پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے انخلا میں آپ کی مدد کی, پاکستان ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں آپ کی مدد کرنے کے لیے, آپ کو حق پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ پاکستان جو کر سکتا ہے اپنی اوقات سے بڑھ کر ہم نے کیا ہے. ہماری جتنی قربانی کسی کی نہیں ہے, ہمارا جتنا احسار کسی کا نہیں ہے, اور ذکر ہی نہیں ہے پوری داستان میں پاکستان کا. یہ ناانصافی ہے. ہم بالکل پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں اور کریں گے, اور پوری شد و مت سے کریں گے. سننا نہ سننا ایک بڑی طاقت ہے, وہ زور والی ہوتی ہے, وہ کئی دفعہ اپنے مومنٹم میں وہ چلتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں, اقوام متحدہ کا فورم ہو, مجھے موقع ملا, سیکرٹری جنرل سے میں نے بات کی اور بڑے کھلے الفاظ میں بات کی, اور میں شکر گزار ہوں, انہوں نے میری بڑے غور سے بات سنی. پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی سے بات کی, میں نے یورپین یونین کے وزراء سے بات کی, ان کے ہائی ریپرزینٹیو سے بات کی. مجھے جتنی ہیومینیٹیرین باڈیز ہیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن جو ہے اپنا ہائی کمشنر آن ریفیوجیز, اس سے موقع ملا, چاہے پریزیڈنٹ آف دا ریڈ کراس سے موقع ملا, چاہے مجھے سیکرٹری بلنکن سے موقع ملا, چاہے مجھے لیز ٹرس سے موقع ملا. جہاں جہاں مجھے موقف ملا ہے, میں پاکستان کا نقطہ نظر, پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. یہ میرا فرض ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس فرض پہ پاکستان کی عوام اور جتنی پارٹیز ہیں وہ اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر پاکستان کے بارے میں ایک آواز اٹھائیں گے. بہت سی چیزوں پہ ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور یہ فطری عمل ہے, سیاست میں اختلاف ہوتا ہے, مختلف آراء ہوتی ہیں, مفادات مختلف ہوتے ہیں, لیکن یہاں پاکستان کا مفاد مقدم ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تھینک یو.